اللہ 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 نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی پہلا قبلہ بیت المقدس ہے، جس کی طرف نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ 16 یا 17 ماہ جس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا فرمائی، جو وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے قبضے میں اور یہودیوں کے قبضے میں آتا جاتا رہا، اس کی کیا حقیقت ہے اس عنوان پر آج روشنی ڈالی جائے گی۔ اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیت المقدس ہے کیا چیز، اس لیے کہ یہ جو دور ہے، یہ دور کے اکثر و بیشتر مسلمان بلکہ جو دیندار سمجھے جانے والے، انہیں بھی اس کی حقیقت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور کوئی معلومات نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کی جب ہمارے دل میں اہمیت نہ ہو تو آدمی اس پر سوچنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی، اسے اہمیت دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میرا گھر اگر ٹوٹا پھوٹا ہی کیوں نہ جس میں میں رہتا، میں اسے اہمیت دیتا، اسے پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔
اب میرے گھر کے آگے والا گھر کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ مجھے خوبصورت نظر نہیں آتا، اس لیے کہ وہ میرا نہیں ہے، اور یہ جو جھونپڑی ہے یہ میری، اس لیے میں اسے اہمیت دیتا ہوں۔ اسی طرح اسے ہم اس کی جب تک حقیقت نہیں پہچانتے اس وقت تک اس کی ہمیں اہمیت نہیں ہے۔ بیت المقدس وہ مقام ہے جو مسلمان، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یکساں متبرک ہے، اور یہی سے معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا کا سفر کرایا گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا، اور مسجد اقصیٰ سے پھر آسمان کا سفر طے ہوا، اور مسجد اقصیٰ ہی میں آپ علیہ السلام پورے انبیاء کی امامت فرمائی، اور اسی امامت کی وجہ سے آپ کو سید الانبیاء کا لقب ملا، یعنی تمام انبیاء کے سردار۔ اور خود قرآن مجید نے بیت المقدس کے تذکرے کے بعد فرمایا کہ یہ جو مقام ہے اس مقام کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھا ہے۔ الذی حولہ لنریہ من آیاتنا، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ صرف اس آیت سے ہی اس جگہ کی، اس مقام کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اسی لیے اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ بیت الحرام کے قبلہ بننے سے پہلے نبی علیہ السلام 16 یا 17 ماہ اس کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز ادا فرمائی۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد 40 سال کے عرصے کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے اس کے بعد 40 سال کے بعد بیت المقدس کی بھی تعمیر مکمل ہوئی، اور تعمیر کرنے والے جس طرح بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم ہیں، اسی طرح بیت المقدس کو تعمیر کرنے والے بھی حضرت ابراہیم، اگرچہ کہ اس سے پہلے بہت سارے انبیاء نے تعمیر کی ہے، جیسے بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے سلسلہ ہے تعمیر کرنا، پھر مرور زمانہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا تعمیر مٹتے جاتی، پھر کوئی نئے پیغمبر نئے نبی آتے پھر اس کی تعمیر کرتے۔ جس طرح بیت اللہ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت پر کھڑی ہے، اسی طرح بیت المقدس بھی آج بھی انہی کی تعمیر کردہ عمارت پر کھڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، حضرت صالح، حضرت یعقوب، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور کتنے ہی انبیاء اکرام کی حیات طیبہ اس مبارک مقام سے متعلق رہی ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہت سارے انبیاء کا یا تو جائے پیدائش رہا ہے بیت المقدس، یا نہیں تو دعوت و تبلیغ کا مسکن رہا ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت مریم سے بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ تو شہر بیت المقدس کے قرب و جوار میں ارد گرد میں مختلف علاقے جو مختلف پیغمبروں سے منسوب ہیں۔ اسی لیے اسلام کی نگاہ میں اس شہر اور مسجد کی خاص اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس میں ایک نماز ادا کرنا دوسرے مساجد میں 1000 نماز ادا کرنے کے برابر ہے۔ ایک نماز ادا کرنا 1000 نماز ادا کرنے سے افضل۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بیت المقدس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ حشر و نشر کی سرزمین ہے۔ حشر و نشر کسے بولتے ہیں؟ حشر کا میدان، قیامت اسی سرزمین پر قائم ہوگی۔ اور آگے فرمایا یہاں آؤ اور نماز ادا کرو کہ اس مسجد میں نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں میں 1000 نماز ادا کرنے کے برابر ہے۔ اور ان صحابی نے پھر پوچھا کہ اگر میرے اندر وہاں جانے کی طاقت اور استطاعت نہ ہو تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کم از کم تیل کا ہدیہ ہی بھیج دو جو وہاں چراغ میں کام آئے۔ یہ جملے میں محدثین فرماتے ہیں کہ چراغ بھیجنے سے مراد، تیل بھیجنے سے مراد تم جہاں کہیں بھی رہو ان سے تعلق رکھو، اس مسجد سے کیا رکھو؟ تعلق رکھو۔ جس طرح ایک مسلمان جیسا بھی ہو جہاں بھی رہتا ہو اپنی محلے کی مسجد سے اسے ضرور محبت ہونی چاہیے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے بولے تو مسلمان اسٹیٹ ہے نہیں ہے۔ تو جس طرح اپنے محلے کی مسجد سے ایک مسلمان کو محبت ہونی چاہیے، اسی طرح اس مسجد سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ جس طرح کعبۃ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، جس طرح ہم جو ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اسی طرح بیت المقدس سے بھی محبت رکھنی چاہیے۔ اس لیے کہ تمام انبیاء کا مسکن رہا ہے۔ یہ تھی بیت المقدس کی حقیقت۔ اب آگے عنوان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسرائیل کی ریاست تشکیل دے کر دراصل خدائی حکم کو پورا کر رہے۔ اصل میں ہوا کیا ہے؟ ایک اہم بات آپ کو میں بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک بددعا ہے یہودیوں کے لیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو آئے تو مدینے میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک اوس اور خزرج کے قبیلے والے اور دوسرے یہودی تھے۔ یہ 2 قوموں وہاں بات تھے۔ جب اللہ کے نبی مدینے کو آئے تو مدینے میں صلح صفائی ہو کر یہ معاہدہ طے ہوا کہ بھئی ہم ایک بستی میں ایک شہر میں رہتے ہیں، ہمارے آپس میں کوئی
भेद भाव नहीं होना चाहिए। तुम अपनी जगह आज़ाद हो, हम अपनी जगह आज़ाद। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई लड़ने आए तो हम आपको साथ देंगे। अगर आपके खिलाफ कोई, हमारे खिलाफ कोई जंग करने आएगा तो आपका यह हक बनता है कि आप हमारे लिए हमारी मदद करें। तो ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन यहूदियों ने सुलह को तोड़ दिया। अंदरूनी साजिश, मुनाफिकों के साथ मिलकर अंदरूनी साजिश रची, जिसकी बुनियाद में, जिसकी वजह से, जिसकी सबब से जो फतेह मक्का की लड़ाई हुई, फतेह मक्का से पहले, तो उसी का सबब था। तो इन तमाम साजिशों को देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए एक बदुआ दी कि अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में कहीं जगह ना दे, दुनिया में तुम्हें कहीं जगह ना दे। तो वो बदुआ का असर है कि आज भी उनकी कोई मुस्तकिल रियासत नहीं। हिटलर था, नाम सुनी, बहुत बड़ा जालिम बादशाह था, हुक्मरान था। जब वो हुकूमत के इख्तिदार पर आया तो यहूदियों को चुप चुप कर मर भगाता था। समझ रहे बात? कश्तियों में जानवरों की तरह भर भर कर भागे भागे फिरते थे। कोई मुल्क उनको लेने के लिए तैयार नहीं था। ये जिस फलस्तीन को आज कब्जा करके बैठे हुए हैं, उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, यही वो फलस्तीन वाले हैं जिन्होंने उनको पनाह दी, उनको जगह दी रहने के लिए, जिसकी सजा आज वो काट रहे हैं। समझ रहे बातें? कोई मुल्क, जो मुल्क आज उनको साथ देने के लिए उनकी हिमायत में खड़े हैं, वो मुल्क भी उन्हें लेने तैयार नहीं। सबको खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद उसने एक जुमला कहा था कि ये जो बचे कुचे लोग मैं जो छोड़ रहा हूं, वो भी इसलिए ताकि आने वाली नस्ल को ये पता चले कि मैं इनको क्यों मारा। और यहूदियों की इतनी खतरनाक कौम है वो यहूदी कौम। उसकी एक आसान सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। उसकी पॉलिसी क्या है बोले तो, उन्हें जिस मुल्क में भी गया इतना छोड़ कर आया से वापस। जैसे एक आदमी से घर खरीदा, एक आदमी से घर खरीदा, मामला तय हो गया, डील मुकम्मल हुई, पैसे ले लिए, लेना देना सब खत्म हो गया। अब आखिर में उन्हें क्या करता, ये जो खूंटी है दीवार में, ये सिर्फ मेरी है, इसमें मेरा हक है, मैं जब चाहे इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। बकिया पूरा घर तुम्हारा, बकिया तुम्हारा पूरा घर तुम्हारा।